آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وله الحمد في الآخرة والأولى وله الحكم وإليه ترجعون. معزز محترم ذی وقار باعزت بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب مقدس میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آج 29 جنوری 2021 اس جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ کریم ہمارے لیے باعث سعادت فرمائے۔ بالترتیب ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ آج تقریباً 22واں جمعہ ہے۔ کچھ مختصراً حالات جو ہیں کچھ بیان ہو چکے، لیکن اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پہ مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا ایک خاصہ ہے، 136 مقامات پہ موسیٰ پیغمبر کا نام قرآن مقدس میں موجود ہے۔ بہت سے مقامات پہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے مختلف حالات کو ذکر کیا۔ آپ سن کے آئے ہو کہ 2 نبی ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے بچپن کے حالات کو بھی قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور انہی کے خاندان سے موسیٰ بن عمران علیہ السلام، ان کا بھی اللہ کریم نے بچپن کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں کثرت سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ کہیں پہ ان کے بچپن کے حالات کو، کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، کہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر، اس کے بعد پھر واپسی کا سفر، پھر نبوت اور رسالت کا دینا، اس کے بعد پھر وہ بکریاں چراتے رہے، ان کی شادی کا ذکر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، پھر واپسی میں جو ہے پھر نبوت اور رسالت کا ذکر، پھر کتاب کا ذکر، پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے، دعوت، بیان، مناظرے، کلام، جو بھی چیزیں ہوتی رہیں، قرآن مقدس نے مختلف طریقوں سے مختلف مقامات پہ مختلف واقعات کو ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ ایک ہی بات کو قرآن بار بار ذکر کرے۔ ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے مترادف ترادفات سے اللہ کی کتاب جو ہے وہ پاک ہے۔ اس لیے کہ یہی قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ ایک بات اگر ایک مقام پہ قرآن نے ذکر کی ہے، دوسرے انداز سے کوئی اور فائدہ دے کے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ وہ بات ذکر کریں گے۔ لیکن ایک ہی بات ایسا نہیں ہے کہ قرآن مقدس میں مترادف چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اللہ کی کتاب ان چیزوں سے پاک ہے اور معجز کتاب ہے جو دنیا کو عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مقدس کے
ایک ایک حروف اور ایک ایک کلمے سے اللہ کریم نے بہت سے نقاط، بہت سے خزانے، بہت سے کنوز، بہت سے واقعات قرآن مقدس نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، ہماری آیتیں جو ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے ہیں۔ لآیات لقوم یتفکرون، فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ لآیات لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہماری کتاب آئی ہے۔ لآیات لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے آئی ہے۔ لآیات لأولی النہی، جو دانا زیرک انسان ہیں ان کے لیے ہماری کتاب کافی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ قرآن میں ذکر کیا ہے، فرمایا چاہے کتنا زمانہ بھی مقابلے بازیاں چلتی رہیں، انبیاء کے درمیان قوموں نے مخالفت بھی کی، آخر کار فرمایا غلبہ جو ہے وہ ہمیشہ مومنوں کا ہی ہوتا ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں نے اس چیز کو لکھ دیا ہے کہ میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ہمیشہ غلبہ تمہارا ہی رہے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں مسلمان ختم ہو جائیں اور کافر غالب آ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ حالات ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت اور قوم 400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا فرعون کے مظالم برداشت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا، آخر کار قارون بھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنس دیا، ختم ہو گیا۔ اب فرعون کا نمبر ہے۔ فرعونیوں نے، جو فرعون کے ماننے والے تھے، انہوں نے فرعون سے کہا أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اے فرعون کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دے گا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو وہ جو مرضی کریں، جہاں پہ مرضی کریں، اپنا مجمع لگائیں، بیان کریں، واعظ و نصیحت کریں، تیری حکومت کو تسلیم بھی نہیں کرتے، تجھے معبود بھی نہیں مانتے، اور تیرے الہ جو تو نے بنائے ہیں ان کی وہ عبادت بھی نہیں کرتے، کیا تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دے گا؟ تو فرعون نے پھر لوگوں کی محفل اور مجلس بلائی۔ اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، ابھی ہم جو ہے ان کو، چند لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں بنی اسرائیل والے، یہ غلام ہیں، ہم ابھی ان کو ختم ہی کر دیں گے، روئے زمین میں ان کا نام بھی باقی نہ رہے گا۔ فرعون کا ارادہ ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہے فرعونیوں کو ختم کرنے کا۔ تو فرمایا یفعل ما یرید، ارادے اس کے غالب آتے ہیں جو قوت اور طاقت والی ذات ہے۔ اللہ کے ارادے غالب آتے ہیں، کسی بندے کا ارادہ غالب نہیں آ سکتا۔ اب اس نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پورے شہروں میں اعلان کرنے لگا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پورے شہروں میں اس نے منادی کروائی، اعلان کروایا، جتنے بھی لوگ ہیں، پولیس بھی، فوج بھی، سارے لوگ جو ہیں فرعون کو ماننے والے، سب کو کہا کہ اس مقام پہ جمع کیا جائے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پورے شہروں میں قافلے تیار کیے ہیں لوگوں کے۔ کہنے لگے سارے لوگ، آبادی جتنی بھی ہے فرعون کو ماننے والی، سارے جمع ہو جاؤ، کوئی بنی اسرائیل کا آدمی جمع نہ ہو،
سارے فرعونیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، جس وقت ساری فوج، پولیس، حکومت، لوگ جو ہیں، سارے کافروں کی جماعتیں ساری جمع ہو گئیں، جمع ہو کے فرعون کھڑا ہو کے بیان کرنے لگا، کہنے لگا اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، او میری رعیت کے لوگوں، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ جو بنی اسرائیل والے لوگ ہیں، یہ جو موسیٰ پیغمبر کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ تو ایک شرذمہ قلیلہ ہے، تھوڑی سی جماعت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، مالی حالت میں بھی کمزور ہیں، قوت کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، حکومتی طور پہ بھی کمزور ہیں۔ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے پورے ملک میں فساد پھیلا کے رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسادی تو فرعون تھا، فرعون اور فرعون کے ماننے والے انہوں نے فساد پھیلایا تھا، تو بنی اسرائیل والے لوگوں نے تو فساد نہیں پھیلایا تھا۔ کہنے لگا اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ شرذمہ قلیلہ ہے، بڑے یہ شرارتی لوگ ہیں تو کمزور، بڑے یہ شرذمہ ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے، چند لوگ ہیں، بڑی کوئی قوت اور پاور اور طاقت والے بھی کوئی نہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، ان لوگوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے۔ کہنے لگا یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں نا، انہوں نے تو ہمیں اتنا غصہ دلوایا ہے، بہت زیادہ انہوں نے ہمیں غصہ دلوا دیا ہے، ابھی ہم اس سے زیادہ ان کو مہلت دے سکتے نہیں ہیں۔ کہنے لگا لنا لغائظون، بڑا انہوں نے غصہ دلوایا ہے، ان کو پتہ کوئی نہیں میں فرعون کے غیظ و غضب کا، اتنی دیر میں ان کے معصوموں کو ذبح کرتا رہا ہوں جانوروں کی طرح، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ لنا لغائظون، ہر روز یہ ہمارے غیظ اور غضب کو زیادہ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ابھی ہم ان کی طرف سے پورے مکمل طور پہ چوکنا ہو چکی ہیں۔ یہ کبھی لوگوں کو مسلمانوں کی ایک جماعت بنا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ غصہ دلوا دیا ہے، اور ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ کتنے پانی میں لوگ ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مکمل طور پہ ان کے حالات و واقعات سے واقف ہیں۔ فیصلہ کر لیا فرعون نے کہ ابھی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام سب کو جو ہے صفائے ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ ادھر فرعون کہنے لگا بنی اسرائیل نے ہمیں غصہ دلایا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، انہوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے، ابھی ہم ان کا جو ہے معاملہ ٹھیک کریں گے، ابھی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ادھر یہ کلمے فرعون کہہ رہا ہے، اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَلَمَّا آصَفُونَا، ان ظالموں نے، فرعونیوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، آصفونا ننتقمنا منہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے حلم اور بردباری والی صفت لمبا زمانہ استعمال کی، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہ ان معصوموں کے بچے ذبح کرتے رہے، میں ان کو سمجھاتا رہا، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں، تاکہ یہ انسان بن جائیں، میرے موسیٰ کی بات کو مان لیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ باز نہیں آئے۔ فلما آصفونا
فانتقمنا منہم، جس وقت انہوں نے ہمیں غصہ دلایا پھر ہم نے بھی انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ سبحان اللہ، واللہ ذو انتقام عزیز ذو انتقام، بے شک، اللہ کریم بدلہ لینا جانتے ہیں۔ ان اللہ یمہل ولا یہمل، اللہ مہلت دیتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہے، فرمایا انہوں نے ہماری مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، بے شک، ابھی ہم ان کو مہلت دیتے رہے۔ ابھی فرعون نے اعلان کر دیا کہ ابھی جو ہے بنی اسرائیل کو کسی صورت میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ادھر فرعون نے مکمل ارادہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ پیغمبر کو سب کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ادھر ایک فرعون کی تدبیر ہے، ادھر ایک رحمان کی تدبیر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ بھی ایک مکر کر رہے تھے، اللہ ایک تدبیر بنا رہے تھے، یہ شر کی تدبیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے شر کو روکنے کے لیے ایک نئی تعبیر کر رہے تھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کی تدبیریں ہمارے علم میں تھیں لیکن ہماری تدبیریں ان کے علم میں۔ تدبیریں کس کی غالب آتی ہیں؟ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اپنے حکم میں۔ اس وقت فرعونیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے وحی کی موسیٰ پیغمبر کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون۔ اس طرح کی آیت 3 مقام پہ موجود ہے مختلف فرق کے ساتھ، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ شعراء میں 19واں سپارہ اور سورۃ دخان میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ مختلف بات کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ملتی جلتی آیت جو ہے لیکن ایک نیا فائدہ دے کے اللہ کریم نے 3 مقام پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے وحی کی موسیٰ پیغمبر کی طرف، کیا کر اسر بعبادی، نکل میرے بندوں کو لے کے رات رات میں، ان اسری بعبادی انکم متبعون، رات رات میرے بندوں کو لے کے نکل، کیوں؟ انکم متبعون، تمہاری پیروی کی جائے گی، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہیں پکڑا جائے گا۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں، کیوں؟ یہ قرآن پاک کا خاصہ ہے، لیکن بس 2-3 چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے، تاکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے۔ اسری بعبادی، میرے بندوں کو لے کے نکل، اسری کا معنی ہوتا ہے، عام تم بولتے ہو سیر کرنا، سیر یہ اصل لفظ میں ہے، اردو کا ہے لفظ۔ اسری نکل امر کا صیغہ ہے، اسر سارا یسیرو یا اسرا یسری کا مطلب ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ سفر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اسری، میرا موسیٰ پیغمبر رات کے ٹائم پہ بنی اسرائیل کو لے کے نکل،
موسیٰ پیغمبر کے لیے لفظ آیا ہے اسری، آسری واہ ماشاء محمد کے لیے لفظ آیا ہے اسرا بعبدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں سفر ہیں واہ اور دونوں سفر ہیں رات کے۔ بے شک بے شک ادھر دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے لوط پیغمبر کو حکم دیا۔ جس وقت وہ قوم آ گئی نا، فرشتے بھی پہنچ گئے، تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تنگ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے دو مقام پہ وہاں پہ ذکر کیا ہے حضرت لوط کے بارے میں۔ فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، او میرا لوط پیغمبر فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں نکل اپنے ایمانداروں کو لے کے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی ایک بھی تم میں سے پیچھے مڑ کے دیکھے بھی کوئی نہیں۔ لوط پیغمبر کا سفر قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا نکل میرا لوط پیغمبر، صدوم سے نکل کے فلسطین کے علاقے میں آ، جہاں پہ تیرے چچا ابراہیم پیغمبر موجود ہیں۔ سبحان اللہ تو اللہ کریم نے لوط پیغمبر کے لیے لفظ آیا فَأَسْرِ، نکل میرا لوط پیغمبر۔ ادھر موسیٰ پیغمبر کے لیے قرآن لفظ بولتا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي، سبحان اللہ نکل میرا موسیٰ رات کے ٹائم پہ۔ لوط پیغمبر کے لیے اسری، موسیٰ پیغمبر کے لیے اسری، لیکن محمد کے لیے اسرا بعبدہ۔ فرق کیا ہے اسری اسرا میں، فرق کیا ہے؟ اسری یہ صیغہ امر کا ہے، اسرا اسری سرا یسری کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا چل میرا موسیٰ، لیکن محمد الرسول اللہ کو اللہ کریم نے ایسا حکم نہیں دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، موسیٰ چلے ہیں، محمد کو چلایا ہے۔ چلنے اور چلانے میں فرق ہوتا ہے۔ فرمایا لوط پیغمبر کو کہا چلو پیدل، کیا کرو چلو چلو پیدل۔ ادھر موسیٰ پیغمبر کو حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرا موسیٰ چلو پیدل۔ موسیٰ بھی چلے پیدل، لوط پیغمبر بھی چلے پیدل، لیکن محمد الرسول اللہ کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرا پیغمبر تیرا مقام سارے نبیوں سے زیادہ ہے۔ میں خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی پاؤں کے ساتھ چلے، تیرے لیے میں سواری بھی بھیجوں گا، سواری کو چلانے والا بھی بھیجوں گا۔ سبحان اللہ میں نے لوط کو چلایا پیدل میرا پیغمبر، موسیٰ کو چلایا پیدل میرا پیغمبر، لیکن تیرا مقام اتنا ہے اسرا بعبدہ، تجھے چلنے کا حکم نہیں، میں نے تمہیں چلانا ہے، اپنی قدرت سے چلاؤں گا۔ تیری سواری جیسی سواری بھی کسی کی نہیں، تیرے ڈرائیور جیسا ڈرائیور بھی کوئی نہیں۔ تجھے سواری بھی ملے گی، سواق اور قائد بھی ملے گا، چلانے والا بھی ملے گا، تم نے کچھ نہیں کرنا میرا پیغمبر۔ کیوں؟ یہ تیری تعظیم ہے میرا محمد۔ اسرا بعبدہ لیلا، سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں پیغمبروں کے لیے اسری امر کا صیغہ ہے، محمد کے لیے قرآن میں آتا ہے اسرا بعبدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا فرق یہاں پہ قرآن نے ذکر کیا ہے، جہاں پہ موسیٰ پیغمبر کے سفر کا ذکر ہے، جہاں پہ موسیٰ کے سفر کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ نے وحی کا کلمہ ذکر کیا ہے۔ سورۃ شعراء ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي،
ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ میرے بندوں کو لے کے چل. جہاں پہ موسیٰ کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں پہ اللہ نے لفظ بولا ہے اوحینا، وحی کا ذکر ہے. تو جہاں پہ محمد کا سفر شروع ہوتا ہے اللہ نے وحی کا ذکر نہیں کیا، وہاں پہ فرمایا سبحان الذی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موسیٰ کے سفر سے پہلے ذکر وحی کا. بے شک، بے شک. 19واں سپارہ سورۃ شعراء خود جا کے دیکھنا. موسیٰ پیغمبر کے سفر سے پہلے ذکر وحی کا، بے شک. محمد کے سفر سے پہلے ذکر تسبیح کا ہے. بے شک. فرق کیا ہوتا ہے وحی میں اور تسبیح میں؟ وحی اوپر سے نیچے آتی ہے، تسبیح نیچے سے اوپر جاتی ہے. اسی لیے اللہ کریم نے وہاں پہ وحی کا ذکر کیا. کیوں ذکر کیا قرآن نے؟ اس لیے کہ موسیٰ کا سفر ایک منزل سے دوسری منزل سے تیسری منزل زمین پہ سفر رہے گا، اسی لیے وحی اوپر سے نیچے آتی ہے، تسبیح نیچے سے اوپر جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو چلایا لیلاً، رات کو چلایا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. موسیٰ کا سفر مصر سے شروع ہوا، دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. موسیٰ پیغمبر کا سفر دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. لیکن دیکھ موسیٰ کا سفر ایک عام زمین سے عام زمین کی طرف. بے شک، بے شک. موسیٰ علیہ السلام کا سفر عام زمین، عام زمین سے عام زمین کی طرف، لیکن محمد کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک. سبحان اللہ. وہ بھی قبلہ ہے یہ بھی قبلہ ہے، وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے. اس لیے اللہ کریم نے ذکر کیا ہے ابتدا کا بھی انتہا کا بھی. موسیٰ کے سفر سے پہلے وحی کا ذکر ہے، وحی اوپر سے نیچے آتی ہے. محمد کے سفر سے پہلے تسبیح کا ذکر ہے، تسبیح نیچے سے اوپر جاتی ہے. اللہ کریم نے اشارہ دے دیا او لوگوں سن لو، یہ ایک بیت اللہ سے بیت المقدس تک جہاں پہ نہیں، جیسے تسبیح اوپر جاتی ہے ایسے میرا محمد بھی اوپر جائے گا. سبحان اللہ. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کیا موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا بیداری کی حالت میں، بیداری کی حالت میں کیا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو معراج روحانی ہوا. روحانی کا مطلب ہے کہ صرف روح کے ساتھ معراج ہوا. حالانکہ تم قرآن سے پوچھو، اللہ تعالیٰ نے اسی باب کا لفظ قرآن میں بولا. اسرا، سرا، یسری کا مطلب ہوتا ہے رات کو سفر کرنا، اور یہ روح اور جسم دونوں کے سفر کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا. لوط علیہ السلام اکیلی ان کی روح نکلی تھی یا روح مع الجسم نکلے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تو روح تو نہیں نکلی تھی، جسم کے ساتھ نکلے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح مع الجسم، اور نیند کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں ہم نے پیغمبر کو چلایا ہے، کہ رات کو چلایا ہے. ادھر موسیٰ پیغمبر کا سفر، ادھر محمد کریم کا سفر. موسیٰ کے سفر، موسیٰ علیہ السلام کو پیدل چلایا، لیکن محمد کریم کو پیدل نہیں چلایا. موسیٰ کے سفر سے پہلے وحی کا ذکر، وحی اوپر سے نیچے آتی ہے. محمد کے سفر سے پہلے تسبیح کا ذکر ہے، تسبیح نیچے سے اوپر جاتی ہے. مقام میں فرق آتا گیا ہے. آگے اللہ کریم فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا موسیٰ کے لیے بولا اسرے بعبادی، فرمایا میرے بندوں کو لے کے چل. کن کو لے کے چل؟ میرے بندوں کو. میرے بندوں کو.
عبادی میرے بندے، یا ضمیر متکلم کی، جیسے آدمی کہتا ہے یہ میری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے، ضمیر کو ذکر کیا ہے، اپنے کوئی اسم ظاہر کو ذکر کیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے یا یہ رحیم کے بندے یا یہ عظیم کے بندے، نام کو ذکر نہیں کیا، ضمیر کو ذکر کیا، عبادی میرے بندے۔ عبادی میں صحابہ ہیں موسیٰ کے، عبادی میں کون ہیں؟ صحابہ ہیں موسیٰ کے، لیکن جس وقت موسیٰ کے صحابہ کا ذکر کیا تو ذکر کیا عبادی، جس وقت محمد کے صحابہ کا ذکر کیا عبادی کا لفظ نہیں بولا، قرآن نے لفظ بولا، سورۃ فرقان ہے، وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے۔ کیوں موسیٰ پیغمبر کے صحابہ کو یہ کلمہ کیوں نہیں کہا کہ رحمان کے بندوں کو لے کے چل یا رحیم کے بندوں کو لے کے چل؟ نہیں فرمایا یہ میرے بندے، میرے بندوں کو لے کے چل۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کے صحابہ کے لیے عبادی کا لفظ ہے، محمد کے صحابہ کے لیے عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ کیوں اللہ نے ذکر کیا اپنی صفت وہاں پہ، اپنا نام ظاہر کیوں ذکر کر دیا؟ عباد الرحمن، اس لیے کہ رحمان کی رحمت کا تعلق ان کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کیوں تو نے ان کے ساتھ اپنا رحمان والا اسم ذکر کیا؟ دوسرے مقام پہ دیکھ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نازل ہو کے ہوتی رہتی ہے، ہو کے وہ رحمت والی صفت ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ کیسے؟ فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، ان کے آپس میں رحم ہے، اس لیے اسی رحمت والی صفت کے ساتھ میں نے اپنے بندوں کو اختیار کیا۔ وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ موسیٰ کے صحابہ کے لیے عبادی کا لفظ ہے، محمد کے صحابہ کے لیے عباد الرحمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتوں کو ذکر کر دیا۔ فرمایا ایک سفر موسیٰ پیغمبر کا، ایک سفر میرے محمد کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پیدل چلے، لیکن در یتیم کو پیدل چلایا، پاک زمین سے پاک زمین کی طرف سفر ہے۔ موسیٰ پیغمبر کا عام زمین سے عام زمین کی طرف سفر ہے۔ موسیٰ کے سفر سے پہلے ذکر وحی کا، محمد کے سفر سے پہلے ذکر سبحان کا۔ وحی اوپر سے نیچے آتی ہے، سبحان کی تسبیح نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ فرمایا اس لیے او لوگو، جہاں تک یہ تسبیحات اوپر جاتی ہیں، اسی طرح میرا محمد الرسول اللہ بھی بیداری کی حالت میں اوپر ہی جائیں گے۔ کتنے مقام کے لحاظ سے اوپر جائیں گے، اس لیے اللہ کریم نے دونوں کے سفر میں فرق ذکر کیا ہے۔ ادھر اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں نکل میرا موسیٰ، رات کے سفر میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں اشارہ ملتا ہے کہ کچھ اندھیرا زیادہ ہو جائے۔ سرا اور اسرا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رات کے بالکل پہلے حصے میں نکلنا، دوسرا لفظ کہ کچھ زیادہ اندھیرا ہو جائے پھر نکلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رات کے کچھ اندھیرے کے بعد نکالا ہے تاکہ کوئی فرعونی دیکھ نہ سکیں۔ ادھر نبی علیہ السلام کو بھی رات کا سفر کروایا ہے، یہ سفر بھی رات کا۔ وہ سفر بھی رات کا۔
اور وہ سفر بھی رات کا، یہ معراج والا سفر بھی رات کا، اور غار والا سفر بھی رات کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دو بڑے سفر کیے، محمد نے بھی دو بڑے سفر کیے ہیں۔ موسیٰ پیغمبر کے سفر بھی اللہ کریم کے حکم کے مطابق، محمد کے سفر بھی اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہیں تو دونوں سفر، لیکن دونوں سفروں میں بہت زیادہ قرآن نے فرق ذکر کر دیا ہے۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام، بس تھوڑی بات سمجھ لیں پھر آگے وہ میں بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا نکلو، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بنی اسرائیل کے علاقے میں کہ جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، جب ہی اندھیرا ہوگا تو ہم رات نکل جائیں گے۔ ادھر فرعون نے فیصلہ کیا ہے کہ کل کو بنی اسرائیل سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا آج رات ہی نکلنا ہے، اس لیے قرآن مقدس میں سورۃ دخان میں اللہ فرماتے ہیں فَأَسْرِ، اور سورۃ شعراء میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا۔ سورۃ دخان میں فائدہ یہ دیتا ہے قرآن فَأَسْرِ، جب بھی فرعونیوں نے فیصلہ کیا قتل کا، اسی وقت ہی ہم نے فوری موسیٰ پیغمبر کو کہا کہ رات رات نکلو یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا۔ اب یہ لوگ رات کو نکلے، فرعونیوں کو پتا، فرعونیوں کے محلات میں آرام کر رہے ہیں فرعونی تو۔ ادھر سے موسیٰ پیغمبر کے صحابہ بھی نکل گئے، سارے بنی اسرائیل جو ہیں چلتے 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 دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت یہ پہنچ گئے، رات پوری کا سفر کیا ہے، سفر کر کے دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں یہ لوگ۔ صبح اٹھے، فرعونیوں کے گھر میں کام کاج کرنے والے جو لوگ ہیں بنی اسرائیل، ان میں سے کوئی بھی آیا نہ، کوئی مردوں میں نہ کوئی عورتوں میں۔ فرعونی کہنے لگے دیکھو آج بنی اسرائیل کدھر گئے، کوئی بنی اسرائیل بھی آیا نہیں ہے۔ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی جھونپڑیاں، خیمے، کچے مکان جو ہیں وہ سارے خالی پڑے ہیں، کوئی بھی وہاں پہ نظر آتا نہیں۔ آتے ہی فرعونیوں کو خبر ملی کہ سارے بنی اسرائیل جو ہیں وہ رات رات یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ فرعون کو اور زیادہ غصہ آنے لگا، اس نے پہلے ہی کہا تھا نا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے ہم کو بڑا غصہ دلایا ہے۔ جس وقت پتہ چلا کہ بنی اسرائیلی سارے رات رات بھاگ گئے، فرعون نے اعلان کیا کہ ابھی کوئی بندہ بھی یہاں پہ رہ سکتا، چلو سارے نکلیں، جا کے بنی اسرائیل کو پکڑ کے ان کا کلا کما کریں گے، کسی ایک کو بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ نکلے نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نکالا ان کو۔ کوئی بھی آدمی مرنے کے لیے نکلتا، کا فرعون کا ارادہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو ماریں گے، اللہ فرماتے ہمارا ارادہ ہے ہم ان کو ذلیل کریں گے۔ فرمایا وہ نکلے نہیں، فرعون کہنے لگا نکلو، اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، وہ نکلے نہیں تھے، ہم نے نکالا ان کو۔ خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اخرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، تو قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اللہ تو نے کدھر سے نکالا؟ فرمایا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم، ہم نے ان کو نکالا، باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، خزانوں سے نکالا، عمدہ عمدہ احرامات اور محلات اور بڑے نفیس منازل، مبانی، قصور بنا کے رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو نفیس محلات ہیں ان میں سے نکالا۔ یہ سورۃ شعراء کی آیت ہے۔
لیکن سورت دخان میں اللہ نے دو چیزیں اور ذکر کی ہیں۔ یہاں پہ فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، بڑے بڑے عمدہ محلات سے نکالا۔ ادھر سورت دخان میں اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ، یہاں پہ وہاں پہ اور چیز کو ذکر کیا، وہاں پہ خزانوں کا ذکر کیا، یہاں پہ دو اضافی چیزیں قرآن نے ذکر کی، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ ہم نے ان کو باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، خزانوں سے نکالا، محلات سے نکالا، ساری کھیتی باڑی جو غلہ جمع کیا ہوا تھا اس سے ہم نے نکالا، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، بڑی بڑی چیزیں جو تھیں، آرام والی چیزیں، سکون والی چیزیں، آسودگی ان کے حالات کے اندر، بڑی جو ہے ناز و نعم کی زندگی گزارنے والے، ان سب چیزوں سے ہم نے نکالا ان کو۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے، اب جہاں پہ فرعونیوں کا ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، نعمہ ایک ہوتا ہے نعمہ، ایک ہوتا ہے نعمہ۔ کبھی سنا آپ نے؟ کوئی نہیں سنا؟ نعمت سمجھتے ہو نا؟ نعمت جس کو نعمہ کہا جاتا ہے، نون کے نیچے زیر ہے اور ایک مقام پہ نون کے اوپر زبر ہے۔ نعمہ و نعمہ قرآن میں دونوں لفظ موجود ہیں۔ اب یہ قرآن مقدس ہے کہ ایک زیر زبر سے معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، نون کے نیچے زیر ہے، نعمت ربک، قرآن میں دو مقام پہ نون کے اوپر زبر آتی ہے، سورت مزمل میں اور سورت دخان میں۔ موسیٰ کے مخالف کے لیے نعمہ، ادھر محمد کے مخالف کے لیے بلفظ نعمہ، یہ دونوں کافر ہیں نا۔ قرآن میں زیادہ تر نعمہ کا لفظ آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے نہیں۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي، لیکن وہاں پہ سورت دخان میں فرعونیوں کے لیے قرآن لفظ بولتا ہے وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ سورت مزمل میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اب نعمت اور نعمت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم قرآن مقدس نے چیز کو ذکر کیا۔ نعمت اور نعمت، قرآن پاک میں جہاں پہ بھی نعمت نون کے نیچے زیر آئے گی وہ ہمیشہ خیر کے لیے ذکر ہوگی، وہ ہمیشہ کس لیے ذکر ہوگی؟ تو جہاں پہ نون کے اوپر زبر آ جائے گی وہ ہمیشہ شر اور عقاب اور عذاب کے لیے ذکر ہوگی۔ یہ قرآن نے فائدہ دیا ہے کہ زیر اور زبر کا۔ کیوں قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لیے؟ فرمایا وَذَرْنِي، چھوڑ میرا پیغمبر، وَالْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والے، اولی النعمت، فرمایا بڑی ناز و نعم میں زندگی گزارنے، نعمت، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اولی النعمت وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی سی مہلت دے، دیکھ میں ان کا انجام کیسا برا ہوگا۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، فرمایا یہ بڑی ناز و نعم میں زندگی گزارنے والی، ابھی ان کا انجام، نعمت کا انجام برا ہے، نعمت کا انجام اچھا ہے۔ نعمت خیر کے لیے، نعمت شر کے لیے آتی ہے، جہاں پہ بھی قرآن میں تم دیکھو گے۔ فرمایا ہم نے ان کو نکالا،
یہ سارے فرعونی بھی نکلے، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ یہ دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، جس وقت سورج مکمل نکل آیا، مشرق کی طرف سے سورج کی شعاعیں بلند ہونے لگی، تو یہ فرعونی بھی سارے جلدی سے سفید گھوڑوں کے اوپر، سیاہ گھوڑوں کے اوپر، ایک لشکر سفید خچر کے اوپر، بغل کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، تلواریں، نیزے، سہام، سہم، تیر، سارے یہ اسلحہ لے کے پوری فوج نکلی ہے، پورے فرعونی کفرت الفجرہ سارے نکل گئے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سورج طلوع ہوا ہے، اس وقت انہوں نے بھی دوڑ لگا دی۔ فرعون کہنے لگا انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، آج ان کو چھوڑنے والے نہیں ہے۔ نکلے یہ بھی۔ جس وقت چلتے چلتے گرد و غبار دور سے اڑ رہا ہے، تیز رو سواریاں ان کے پاس موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانَ، جس وقت اتنا فاصلہ رہ گیا کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کیوں دکھایا اللہ نے ایک دوسرے کو؟ تاکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی سبق ہے اور فرعونی بھی اس بات کو سمجھ جائے۔ جیسے آدمی نہیں کہتا پنجابی میں ترسا ترسا کے مارنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رگڑا دیا ہے۔ ترا الجمان، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو لمبی آنکھ کر کے دیکھ رہی ہے۔ ادھر بنی اسرائیل ہیں کمزور ایمان والے، بنی اسرائیل ہیں اتنے مضبوط نہیں ہیں، غلامی کی زندگی بسر کرنے والے۔ ادھر فرعون ظالم جو ہے جس وقت دیکھنے لگے تو بنی اسرائیل کے دل جو ہیں وہ کانپنے لگے، حالانکہ اللہ کریم نے پہلے تسلی دے دی تھی، اے میرا موسیٰ پیغمبر لا تخافوا درکن ولا تخشا، تمہیں پکڑے جانے کا خوف کوئی نہیں۔ اللہ نے پہلے بشارت دے دی تھی کہ تم پکڑے نہیں جاؤ گے، فکر نہ کرنا، نکلو تم رات رات کو نکل جاؤ۔ ترا الجمان، جس وقت یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے۔ او موسیٰ علیہ السلام مروا دیا، آج تو ظالم فرعون ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ ادھر اپنے علاقے میں تو صرف بچے ذبح کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون، اور آج یہ ظالم ہمیں ذبح کرے گا۔ انا لمدرکون، مارے گئے، پکڑے گئے، جان چھوٹتی کوئی نہیں، ابھی کوئی راستہ کوئی نہیں، آگے دریا ہے، دریا کی موجیں ہیں، پیچھے ظالم کی فوجیں ہیں۔ انا لمدرکون، کوئی راستہ نکلنے کا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو نے ہمیں اچھا مروایا ہے، انا لمدرکون، کدھر جائیں موسیٰ پیغمبر؟ کوئی جو ہے کوئی ایسا جسر اور پل بھی کوئی نہیں جہاں سے ہم فوری دوسری طرف نکل جائیں، کوئی راستہ دائیں بائیں بھی کوئی نہیں۔ اس ظالم کا لشکر اور جم غفیر بہت زیادہ آ رہا ہے، ہم تو مارے گئے، کسی طرف آنے جانے کا راستہ کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، مارے گئے، پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے جواب دیا، بس یہ جواب سمجھنا، قال یعنی اے قال موسیٰ، قال کلا کلا انا معی ربی سیہدین، کلا ہرگز ہو نہیں سکتا، کلا کبھی ایسا نہیں ہوگا، گھبراؤ کوئی نہیں، کلا انا تاکید کے لیے، انا معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔
معنی کیا ہے؟ اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، یعنی میرے رب کی معیت صرف میرے ساتھ ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں کا لشکر، لیکن اللہ کی معیت جو ہے وہ صرف موسیٰ پہ نازل ہوئی، دوسرے بنی اسرائیل پہ نازل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان میں اتنے مضبوط ابھی ہوئے، اگر مضبوط ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے انا لمدرکون کہ ہم پکڑے گئے، کبھی یہ کلمہ۔ اس لیے اللہ کریم کی معیت وہاں پہ آتی ہے جہاں ایمان کامل ہو، ایمان مضبوط ہو، ادھر کی ادھر دنیا ہو جائے، اس مومن بندے کے ایمان میں خلل نہ آئے۔ ادھر موسیٰ کے سفر میں اللہ کریم نے فرمایا معی ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ادھر جہاں پہ ادھر بھی خطرہ ہے ادھر بھی خطرہ ہے، ادھر محمد الرسول اللہ بھی نکلے سفر کی حالت میں، نکلے ہے کہ نہیں؟ وہ غار والا سفر جو ہے کیسے نکلے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ظہر کا ٹائم ہوا، شکن دوپہر لگی ہے، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتی، حضرت عائشہ صدیقہ کو کہنے لگی بیٹا آج ظہر کے ٹائم پہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر آئے ہیں، یہ تو سخت گرمی کا ٹائم ہے، لگتا ہے کوئی معاملہ نیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جس کے گھر میں پیغمبر جائے یہ کوئی مقام کم ہے؟ علی محمد کے گھر میں جاتا ہے، بے شک بے شک، علی بن ابی طالب وہ محمد کے گھر میں جاتا ہے، محمد صدیق کے گھر میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بندے کا مقام بلند ہے جس کے گھر میں چل کے محمد جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ ظہر کے ٹائم پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق ان اللہ امرنی بالخروج، سبحان اللہ۔ اے صدیق اللہ کریم نے مجھے رات کو نکلنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق اکبر نے آگے ایک بات کو 3 دفعہ ذکر کیا ہے، ایک بات کو 3 دفعہ صدیق نے ذکر کیا ہے تاکہ سمجھ آئے میرے بعد آنے والے لوگوں کو۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا پہلی بات تو اللہ کے پیغمبر میں نے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر کے رکھی، یہ دانائی ہے ابو بکر صدیق کی، بے شک بے شک۔ لیکن اس ٹائم پہ اونٹنیوں کا ذکر کیا نہیں، تو فوری کیا بات کی ابو بکر صدیق نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکلنا ہے رات کو، تو صدیق نے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر الصحبتو 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، الصحبتو 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم الصحبہ نعم الصحبہ نعم الصحبہ، یہ نعمت سے ہے، کس سے ہے؟ نعمت سے ہے۔ معنی کیا نکلے گا؟ نعم الصحبہ، ابو بکر صدیق اللہ کی قسم ہے تجھ سے بڑھ کے بہتر صحبت کوئی نہیں،
نعم الصحبہ نون کے نیچے زیر ہے، نعم الصحبہ، فرمایا تیری صحبت سے بڑھ کے خیر والی صحبت کوئی نہیں، نعم الصحبہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس وقت یہ خبر ملی کہ میں نے بھی محمد کے ساتھ نکلنا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فبکا ابو بکر، حضرت صدیق اکبر رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے مجھے پتہ کوئی نہیں تھا کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی روتا ہے، فرمایا لیکن ابو بکر صدیق تو غم سے روتے تھے، لیکن اس مقام پہ وہ خوشی سے رونے لگے۔ محمد ابن عبداللہ الاندلسی سلابی نے اپنی کتاب میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے ابو بکر صدیق اس مقام پہ کیوں رونے لگے۔ ورد الکتاب من الحبیب بأنہ، ورد الکتاب من الحبیب بأنہ سیزورنی فاستعبرت اجفانی، ورد الکتاب من الحبیب بأنہ سیزورنی فاستعبرت اجفانی، غلب السرور علی حتی اننی من فرط ما قد سرنی ابکانی، یا عین سار الدم عندک عادتا، یا عین سار الدم عندک عادتا تبکین من فرح ومن احزانی۔ کہتا ہے ابو بکر صدیق جس وقت مجھے کتاب ملی، خط ملا، پیغام ملا محمد کے ساتھ نکلنے کا، اللہ کی قسم خوشی کی وجہ سے میری آنکھ نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں رونا شروع کیا؟ ورد الکتاب من الحبیب بأنہ سیزورنی فاستعبرت اجفانی، کیوں رونا شروع کیا کہ میں پیٹ بھر کے اکیلا محمد کی زیارت کروں گا۔ فرمایا پیٹ بھر کے میں اکیلا محمد کریم کی زیارت کروں گا، کہ فرمایا کوئی اور بندہ نہیں ہوگا، میں اکیلا محمد کو دیکھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورد الکتاب من الحبیب بأنہ سیزورنی فاستعبرت اجفانی، فرمایا کیوں میرے آنسو نکلے ہیں؟ غلب السرور علی حتی اننی من فرط ما قد سرنی ابکانی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اتنا سرور کبھی مجھے نہیں آیا، اتنا سرور مجھے کبھی نہیں آیا جتنا محمد کے کہنے پہ میرے دل میں سرور ملا ہے۔ کیوں؟ غلب السرور علی حتی اننی من فرط ما قد سرنی ابکانی، اس لیے کہ میرا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر گیا، اب میرے پاس کوئی کلمات کوئی نہیں کہ میں کیسے خوشی کا اظہار کروں۔ آخر کار میری آنکھ نے بہنا شروع کر دیا، میں نے آنکھ کو خطاب کر کے کہا او تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، یا عین سار الدم عندک عادتا تبکین من فرح ومن احزانی، او میری آنکھ آج تیرے لیے ایک موقع ملا ہے، ہمیشہ تو روتی رہتی ہے غم کی وجہ سے، ہمیشہ تو روتی ہے غم کی وجہ سے، آج یہ پہلا موقع آیا ہے کہ تو رونے لگی ہے خوشی کی وجہ سے۔ یا عین سار الدم عندک عادتا تبکین من فرح ومن احزانی۔ کون؟ ابو بکر صدیق
ماشاءاللہ هو صدیق احمد صاحب الغار الذی، صدیق احمد صاحب الغار الذی هو فی المغارۃ والنبی اثنانی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم محمد نکلا یا پھر صدیق نکلا ہے محمد کے ساتھ، کوئی تیسرا بندہ شریک نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے جب خوشی کی خبر دی ہے تو صدیق اکبر خوشی سے رونے لگے، تو محمد ابن عبداللہ بن محمد الاندلسی اپنی کتاب قحطانی میں ذکر کرتا ہے، کہتا ہے او لوگو، نہ تو محمد کریم جیسا کوئی بندہ دنیا میں آیا ہے انبیاء میں، بے شک بے شک نہ انبیاء کے صحابہ میں کوئی صدیق اکبر جیسا صحابی بھی آیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیوں؟ صدیق احمد صاحب الغار الذی هو فی المغارۃ والنبی اثنانی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ هو شیخ اصحاب النبی وخیرهم، هو شیخ اصحاب النبی وخیرهم وامامهم حقا بلا بطلان، وابو المطہرۃ التي تنزیہها وقد جاءنا فی النور والفرقان، اخشاہما اعلیٰہما اتقاہما اسناہما فی السر والاعلان۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، اخشاہما اتقاہما اوفاہما اعلیٰہما فی السر والاعلان، اوفاہما ازکاہما ارفاہما اوفاہما اصفاہما فی الوزن والرجحان۔ کہنے لگا صدیق اور صدیق کی بیٹی، اللہ اللہ اللہ۔ کہتا ہے باپ کے لیے بھی قرآن اترتا ہے، بیٹی کے لیے بھی قرآن اترتا ہے۔ کہتا ہے وہ کون ہے؟ وَأَبُو الْمُطَهَّرَةِ الَّتِي تَنزِيهُهَا وَقَدْ جَاءَنَا فِي النُّورِ وَالْفُرْقَانِ۔ کہتا ہے وہ صدیق اس طاہرہ کا باپ ہے، بے شک بے شک اس پاکیزہ عورت کا باپ ہے۔ بے شک بے اور شک۔ جس وقت صدیق پہ الزام لگایا، جس وقت صدیق پہ الزام لگا، وہ معبد خانے میں یہودیوں نے فنحاز نامی یہودی جس کو ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا تھا وہ قرضے والی آیت کے اوپر، تو صدیق نے تھپڑ مارا، وہ مقدمہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کیا تم نے تھپڑ مارا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی بالکل مارا ہے۔ تو فرمایا کیوں مارا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اس ظالم فنحاز نے اللہ کریم کی توہین کی ہے۔ تو وہ یہودیوں عیسائیوں کا عالم کہتا ہے میں نے کوئی نہیں توہین کی، اس نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو چکا ہے ہم غنی ہیں، اس لیے اللہ کریم ہم سے قرض مانگتا ہے۔ چوتھا سپارہ خود جا کے دیکھنا۔ تو وہ کہنے لگا میں نے توہین کوئی نہیں کی۔ حضرت صدیق فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر اس نے توہین کی ہے، پھر میں نے تھپڑ مارا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اس کو کہو کوئی گواہ پیش کرے، وہاں پہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ کہنے لگا اس کو کہو صدیق اکبر کو کوئی گواہ پیش کرے۔ تو فرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر، نبی علیہ السلام نے سر اٹھا کے صدیق اکبر کی طرف دیکھا ہے۔ اللہ یعنی معنی کیا ہے؟ صدیق کوئی گواہ موجود ہے،
ابو بکر صدیق کوئی تیرے پاس گواہ؟ جس وقت صدیق اکبر سمجھے کہ نبی علیہ السلام کوئی گواہ طلب کرنے لگے ہیں، صدیق کے دل میں تھوڑا سا غم آنے لگا۔ اس وقت وہاں پہ کوئی تیسرا بندہ موجود، وہ تو سارے یہودی ہیں۔ صدیق کے اوپر کچھ غم آنے لگا، اللہ کریم نے فوری قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرا پیغمبر تجھے گواہ چاہیے، میں خدا صدیق کا گواہ ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرا پیغمبر میں نے بات سنی ہے فنہاز نامی کافر کی، میں گواہی دیتا ہوں وہ جھوٹا ہے، صدیق سچا ہے۔ اس لیے صلاح بھی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے جس وقت صدیق پہ بہتان لگا تو گواہی اللہ نے دی ہے۔ وہاں صدیق، جس وقت صدیق کی بیٹی پہ بہتان لگا تو گواہی اللہ نے دی ہے۔ تو اس لیے کہنے لگا وَأَبُو الْمُطَهَّرَةِ الَّتِي تَنزِيهُهَا وَقَدْ جَاءَنَا فِي النُّورِ وَالْفُرْقَانِ هُوَ شَيْخُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَخَيْرُهُمْ وَإِمَامُهُمْ حَقًّا بِلَا بُطْلَانِ۔ وہ کہنے لگا مجھے روئے زمین پہ کوئی ماں، کوئی باپ اور بیٹی دکھا، مجھے اس زمین کے اوپر کوئی ایسی باپ اور بیٹی دکھا کہ باپ کی گواہی بھی خدا نے دی ہو اور بیٹی کی گواہی بھی خدا نے دی ہو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے، مریم صدیقہ پہ بہتان لگا تو عیسیٰ پیغمبر نے گواہی دے دی۔ مریم صدیقہ پہ بہتان لگا تو عیسیٰ پیغمبر نے گواہی دے دی۔ ادھر یوسف پہ بہتان لگا ہے، زلیخا کے خاندان والے آدمیوں نے گواہی دے دی ہے۔ ایک ایک بندے کی گواہی، انہی کے قبیلوں پہ گواہیاں زمین سے آتی رہیں۔ کہتا ہے پہلے لوگوں پہ بہتان لگے لیکن گواہیاں زمین سے آتی رہیں۔ کہتا ہے یہ باپ بھی وہ ہے جس کی گواہی آسمان سے آئی ہے، یہ بیٹی بھی وہ ہے جس کی گواہی آسمان سے آئی ہے۔ اللہ کریم نے ذکر کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرا پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری بیوی صدیقہ، جو بیٹی صدیق کی ہے وہ پاک ہے۔ کہنے لگا ادھر سفر موسیٰ پیغمبر کا، ادھر سفر محمد کریم کا۔ ادھر اللہ کریم نے ذکر کیا اِنَّا مَعَيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ادھر جس وقت صدیق اکبر ساتھ چلے گئے ہیں غار میں، جس وقت غار میں پہنچ گئے ادھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پریشان ہیں، کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ پیغمبر کے صحابہ کے لیے معیت نازل نہیں ہوئی۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے۔ تو جس وقت غار میں پہنچ گئے اب تسلیوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ادھر تو موسیٰ کے صحابہ نے کہا پکڑے گئے، ادھر محمد کے صحابی نے کہا غم کوئی نہیں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر غم کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یاد آیا کہ نہیں؟ نعم المولا، ادھر فرمایا نعم الصحبہ، صدیق تیری صحبت سے بہتر کوئی صحبت یا تو تیری صحبت ہے یا پھر اس نعم المولا کی صحبت ہے۔ فرمایا کوئی بھی، اللہ کریم سب سے بڑا مولا ہے لیکن صحبت کے لیے، سنگت کے لیے ابو بکر صدیق انسانوں میں تجھ سے بڑھ کے کوئی بندہ انبیاء کے بعد ہو سکتا؟
سبحان اللہ جس وقت سبحان اللہ دونوں یہ غار میں موجود ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ساتھ ابو بکر صدیق ہے۔ ادھر فرمایا معی ربی، ادھر اللہ کریم نے کیا فرمایا ہے؟ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر لو ینظرون الی الاسفل لرأینا، اللہ کے پیغمبر کافر پیچھے ہیں، اوپر کھڑے ہیں غار کے، تو صدیق کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف یوں جھانک کے دیکھا لابصرنا، ہم تو نظر آ جائیں گے۔ اب دیکھنا صدیق کو ذرا سا غم لگا، اب ذرا غور کرنا یہ صدیق کو غم کیوں لگا ہے؟ کیا اپنی ذات کی وجہ سے؟ نہیں وہ پہلے جب صدیق کو تھوڑا سا غم آنے لگتا ہے تو اللہ برداشت کرتے، نہیں فوری قرآن نازل ہوا۔ ابھی اس مقام پہ صدیق کو تھوڑا سا غم آنے لگا، فرمایا اللہ کے پیغمبر کہیں یہ کافر لوگ آپ کو اذیت نہ دیں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اگر مجھے ختم کر دیں میں تو اکیلا ابو بکر ہوں۔ اللہ کے پیغمبر اگر آپ کو تکلیف پہنچے ایسے ہے کہ پوری دنیا کو غم پہنچا ہے، میں صدیق اپنا غم قربان کروں محمد الرسول اللہ پہ۔ اللہ کے پیغمبر مجھے اپنی ذات کا فکر کوئی نہیں، مجھے ڈر لگا ہے کہیں یہ کافر لوگ آپ کو نہ کوئی تکلیف پہنچائے۔ اور بھی 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ صدیق کو غم ملا ہے، پریشان ہوا ابو بکر صدیق صرف محمد کی وجہ سے، اپنی وجہ سے صدیق پریشان ہے۔ نہیں ہو تینے مقام پہ وہ بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا، ابھی کوئی نہیں بیان کروں گا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اب صدیق کو تھوڑا سا غم آنے لگا، فوری اللہ کریم نے قرآن نازل کیا۔ سبحان اللہ کیا فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر گھبرا نہیں، غم نہیں کرنا، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے، سبحان اللہ اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ ادھر موسیٰ اکیلے کے ساتھ فرمایا انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بے شک ادھر فرمایا ان اللہ معنا، ہمارا اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں پہ اللہ تو نے موسیٰ کے صحابہ کو معیت کیوں نہیں دی؟ ادھر کیوں نہیں دی معیت اکیلے موسیٰ کے لیے؟ ادھر اللہ تو نے صدیق کو بھی معیت دی ہے۔ کیوں؟ معیت کا معنی ہوتا ہے سنگت اور ساتھ، یعنی اللہ کی معیت کا مدد ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں تکلیف پہنچا سکتی نہیں ہے اللہ تو نے ادھر اکیلے موسیٰ کو اپنی معیت دی ہے، بنی اسرائیل کو دی، نہیں ادھر اکیلے محمد کو دینی تھی، صدیق کو کیوں دی ہے؟ اب سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ کیوں اللہ صدیق کو ملی؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق کا ایمان کامل ہے، بے شک بے شک صدیق کا ایمان کامل ہے۔ بے شک بے شک
بے شک بنی اسرائیل کا ایمان ابھی کامل ہوا نہیں تھا۔ اگر ان کا ایمان کامل ہوتا تو اللہ اپنی معیت کا اعلان فوری ان کے لیے کرتا۔ وہاں پہ بھی پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ معیت خاصہ ہے۔ بے شک کیا ہے معیت؟ خاصا ہے۔ ایک معیت عام ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن معیت خاصہ یہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، ان لوگوں کو جن کا ایمان کامل اور اکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا صدیق کا ایمان کامل ہے، بے شک ادھر بنی اسرائیل کے ایمان ابھی مکمل اور کامل ہوئے نہیں ہے۔ اگر کامل ہو جاتے تو وہ کبھی نہ کہتے انا لمدرکون، لیکن انہوں نے کہا، انہوں نے کہہ دیا انا لمدرکون۔ ادھر اللہ ان کو تو نے کچھ بھی نہیں دیا، اعلان کچھ نہیں کیا، یہاں پہ تو نے صرف معیت کا نہیں کچھ اور چیزوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ان اللہ معنا، ایک چیز کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت آ گئی۔ اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کیا؟ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ ذرا بات سمجھنا یہاں پہ، فرمایا میں نے سکون کو نازل کیا اپنے رسول پہ بے شک، بے اور مومنوں پہ۔ شک۔ واہ واہ واہ۔ بات کو سمجھ آئی؟ دو مقام ہیں قرآن پاک میں ایسی آیات والے۔ فرمایا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین علماء جانتے ہیں یہ جمع مذکر سالم ہے، مومنین اس کی حالت جری مطلب کیا ہے کہ ہم نے مومنوں کے اوپر بھی سکینت سکون کو نازل کیا۔ بے شک، اب وہاں پہ جمع کوئی نہیں، مومنین مومنون وہاں پہ نہیں ہے۔ کوئی نہیں، صرف ایک ہی مومن ہے۔ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، ایک ہی مومن ہے۔ تو قرآن نے مومنین کیوں ذکر کر دیا ہے؟ وہاں پہ مومن تو ایک ہے، رسول کو الگ ذکر کیا ہے۔ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ کیوں یہاں پہ کس لیے ذکر کیا ہے؟ قرآن نے معنی سمجھایا ہے، سارے مومنوں کا ایمان ایک طرف، اکیلے مومن صدیق کا ایمان سارے مومنوں سے زیادہ وزن والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سلابی نے یہاں پہ کیا کہا؟ کہتا ہے لوگو اوفاہما اسناہما اصفاہما ارفاہما فی الوزن والرجحان، اخشاہما ازکاہما انقاہما اتقاہما ازکاہما فی السر والاعلان۔ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر تو تقوی میں وزن کر، نقاوت میں وزن کر، رفعت میں وزن کر، وفاداری میں وزن کر، حلم میں وزن کر، بردباری میں وزن کر، قوت میں وزن کر، طاقت میں وزن کر، مقام میں وزن کر، ایمان میں وزن کر، افعان میں وزن کر، عرفان میں وزن کر، اسلام میں وزن کر، عبادات میں وزن کر، احسان میں وزن کر، وفاداری میں وزن کر، قوت میں وزن کر، طاقت میں وزن کر، غنایت میں وزن کر، صداقت میں وزن کر، امانت میں وزن کر، دیانت میں وزن کر، عدالت میں وزن کر، رفعت میں وزن کر، محنت میں وزن کر، معونت میں وزن کر، بیان میں وزن کر، عنوان میں وزن کر، سفر میں وزن کر، حضر میں وزن کر، تکلم میں وزن کر، کلام میں وزن کر، سلام میں وزن کر، اقوال میں وزن کر، افعال میں وزن کر، اوصاف میں وزن کر، اوزان میں وزن کر، رفعت میں
وزن کر، تلاوت میں وزن کر، عبادت میں وزن کر، حجت میں وزن کر، ذکر میں وزن کر، ثنا کرنے میں وزن کر، تسبیح میں وزن کر، تحمید میں وزن کر، تحسین میں وزن کر، رفعت میں وزن کر، خیر خواہی میں وزن کر، فقر فقارت میں وزن کر، غنایت میں وزن کر، تکلم میں وزن کر، نسب میں وزن کر، حسب میں وزن کر، شہر میں وزن کر، بستی میں وزن کر، رفعت میں وزن کر، دل کے تقدس کے میں وزن کر، بردباری اور حلم اور رفعت اور غیرت میں وزن کر، نظام بیان میں وزن کر، خلافت میں وزن کر، حجت میں وزن کر، قرآن کی تلاوت میں وزن کر، فہم قرآن میں وزن کر، رفعت کلام میں وزن کر، حکمت بیان میں وزن کر، طلاقت لسان میں وزن کر، فہم میں وزن کر، عقل میں وزن کر، زیرک میں وزن کر، چال میں وزن کر، مشیت میں وزن کر، حسن میں وزن کر، جمال میں وزن کر، کمال میں وزن کر، تقدس میں وزن کر، رکوع کی حالت میں وزن کر، قیام میں وزن کر، عبادات میں وزن کر، چلنے میں وزن کر، محمد کے بوجھ میں وزن کر، پیغمبر کی دعوت کے حصے میں وزن کر، پیغمبر کے بیان کی تشریح میں وزن کر، پیغمبر کے کلام کے فہم میں وزن کر، پیغمبر کی حرکت اور رفعات میں وزن کر، صدیق اکبر کی زندگی کا وزن کر، اس کے ایمان کا وزن کر، اس کے اسلام کا وزن کر، اس کے احسان کا وزن کر، اس کے تقدس کا وزن کر، اس کے تکرم کا وزن کر، اس کے حلم کا وزن کر، اس کے علم کا وزن کر، اس کے رائے کے حزم کا وزن کر، اس کے بیان کے عزم کا وزن کر، اس کے حلم اور رفعت اور علم اور حزم کا وزن کر، اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا وزن کر، اس کی دعوت دینے کا وزن کر، اس کے ملاپ کا وزن کر، اس کے ملنے کا وزن کر، اس کے چلنے کا وزن کر، اس کے تعلق داری کا وزن کر، اس کی محبت کا وزن کر، اس کی محنت کا وزن کر، اس کی مودت کا وزن کر، اس کی شفقت کا وزن کر، اس کے لطف کا وزن کر، اس کے انفاق فی سبیل اللہ کے وزن کا وزن کر، اس کے رفعت کا وزن کر، اس کے مال خرچ کرنے کا وزن کر، اس کے چلنے کا وزن کر، کبھی دائیں محمد کے، کبھی بائیں محمد کے، کبھی آگے محمد کے، کبھی پیچھے محمد کے، کبھی غار میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی قباء میں، کبھی بنی حارثہ میں، کبھی مکہ میں، کبھی بیت اللہ میں، کبھی مدینہ میں، زندگی میں بھی صدیق محمد کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی صدیق محمد کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اتقاہما اخشاہما اوفاہما ارفاہما فی السر والاعلان، ازکاہما اوفاہما اعلاہما ارفاہما فی الوزن والرجحان۔ کہنے لگا اللہ کی قسم صدیق اکبر کے ایمان کا وزن ہو سکتا؟ پوچھ محمد کریم سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے لوگو وضع ایمان ابی بکر فی کفۃ ووضع ایمان امتی فی کفۃ لرجح ایمان ابی بکر۔ او لوگو میں محمد گواہی دیتا ہوں میری پوری امت کے ایمان سے وزنی ایمان صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ان کا ایمان اتنا مضبوط کوئی نہیں جتنا ایمان اکیلے ابو بکر صدیق کا مضبوط ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ کریم نے اپنی معیت خاصہ کا ذکر کیا ہے، معیت خاصہ کا ذکر کیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔